وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلیٰ کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، دینی بھائیوں، بہنوں، عزیز بچوں، آج جمعہ کا دن عید المومنین ہے۔ ہم یہاں پر اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے یہاں ہم اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش بنوا دے، اللہم آمین۔ حضرات، میں 3 آیتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے، اس کا ٹکڑا میں نے پڑھا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 96 ہے۔ دوسری آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تیسری آیت ہے سورہ جمعہ کی آخری آیت کا حصہ ہے، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ایک بات جو اہم ہے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور اچھی طرح دل کی تختی پر لکھ لیں، وہ یہ، روئے زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اگر کوئی حق پرست جماعت ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو بہو چلنے والے ہیں، ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ حامل کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں، اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، محمدی ہیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں کتاب و سنت کا حامل بنایا، جس طرح آسمانوں کی حفاظت کے لیے نورانی فرشتوں کو متعین کیا، زمین پر، روئے زمین پر شرک اور بدعت اور دیگر خرافات سے حفاظت کرنے کے لیے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، سلفیین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ جب اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا تو ہم کیوں مایوس ہوں، کیوں ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، کیوں اپنے آپ کو غریب اور کمتر سمجھیں؟ نہیں، جس کے پاس اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، قرآن ہو ایک ہاتھ میں حدیث رسول ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں، انہیں کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنے آپ کو ہلکا چھوٹا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے، توحید کے علمبرداروں کو چاہیے، سنت کے علمبرداروں کو چاہیے، یہ ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ سلامت رہیں، ہمیشہ آباد رہیں، ہمیشہ چہروں پر مسکراہٹ رہیں، ہمیشہ مسکراہٹیں، خوشی بکھیرتے رہیں۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توحید کی دولت سے نوازا ہے، سنت کی دولت سے نوازا ہے، تو لہٰذا روئے زمین کے اوپر اگر کوئی مالدار ہے، اگر کوئی بینک بیلنس والا ہے، اگر کوئی غنی ہے، تو وہ صرف اور صرف اہل توحید ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو لہٰذا میں بزرگوں سے کہوں گا، جوانوں سے کہوں گا، عورتوں سے کہوں گا، بچیوں سے کہوں گا، بچوں سے کہوں گا، اور آپ تمام حاضرین سے کہوں گا کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں
کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دیا ہے, اللہ نے ہمیں توحید کی دولت دیا ہے, اللہ نے مجھے اور آپ کو شرک سے بچایا ہے. یہ کتنا اللہ کا فضل ہے, کرم ہے کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مزاروں پر جھکتے ہیں, پیروں پر گڑگڑاتے ہیں, پیروں پر بوسہ دیتے ہیں, پیروں کو سجدہ کرتے ہیں, ان کے پیر اور مرشد کے سامنے جھک جاتے ہیں. میں اور آپ صرف اپنی گردن جھکاتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں, ہم قیام کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے, رکوع کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے, سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے, حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی, اور ہم اقتداء کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, نقش قدم پر چلتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میرے گھر میں دیکھ لیجئے, میرا گھر چھوٹا ہے, آئیے آپ اپنے گھر میں جھانکیے. آپ کا گھر چھوٹا ہے, آپ کے گھر میں فریج نہیں ہوگا, آپ کے گھر میں اے سی نہیں ہوگا, آپ کے گھر میں فلاں قیمتی چیزیں نہیں ہوگی. مایوس نہیں ہونا, اپنے آپ کو کم تر اور حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہیں ہے آپ کے گھر میں, لیکن آپ کا گھر توحید سے بھرا ہوا ہے. آپ کی ذات, آپ کی شخصیت توحید سے پرمر ہے, معمور ہے. آپ کا بچہ توحید پر ہے, آپ کی بچی توحید پر ہے, آپ توحید پر ہے, آپ کی اہلیہ توحید پر ہے, آپ کا پورا گھرانہ توحید پر ہے. اس سے بڑا دولت مند کون ہو سکتا ہے, بتائیے آپ. تو لہذا میرے دوستو, میرے بھائیو, اہل حدیثو, اہل سنت جماعت, اے محمدیو, اے سلفیو, کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹا ہلکا نہیں سمجھنا. میں سب سے بڑا مالدار ہوں الحمدللہ, اس لیے کہ میرے پاس آخرت کی دولت ہے, جنت کی دولت ہے, اللہ کی رضا ہے, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جی ہاں, پیارے نبی نے کیا فرمایا, وہ شخص عظیم ہے جس کے یہاں اللہ, اس کا رسول سب سے زیادہ عزیز ہو, پسندیدہ ہو, محبت کرنے والا ہو. یہ دنیا ہیچ ہے, دنیا کا ساری چیزیں ہیچ. تو لہذا قرآن نے کیا کہا, سورہ یونس کی آیت میں نے پڑھی پہلے, اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے کہ اللہ نے توحید و سنت عطا فرمایا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. لہذا کیا کرنا چاہیے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. خوشیاں منانی چاہیے, خوش ہونی چاہیے, خوشیاں پھیلانا چاہیے, خوشیاں بانٹنا چاہیے. کبھی بھی اپنا منہ چھوٹا لڑکا کر نہیں رہنا چاہیے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میرے پاس بنگلہ نہیں ہے, میرے پاس اچھی نوکری نہیں ہے, میرے پاس بزنس نہیں ہے, میرے پاس کاروبار نہیں ہے, میرے پاس عہدہ نہیں ہے, میرے پاس منصب نہیں ہے, میرے پاس فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہے, میرے پاس اللہ ہے, میرے سینوں میں اللہ کی محبت ہے. آپ کے پاس اللہ ہے, اللہ کی محبت ہے. اور اللہ کے بعد عظیم ہستی جو کائنات میں, تمام مخلوقات میں اول مقام رکھتی ہے, وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اقتداء میرے اور آپ کے پاس ہے. تو لہٰذا ہم یہ فانی دنیا کو دیکھ کر کبھی بھی مایوس نہ ہونا چاہیے, خوش ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا, فَلْيَفْرَحُوا, کہ تم خوش ہو جاؤ, ہوا خیر مما یجمعون. جو لوگ جمع رہے نا نمازیں چھوڑ کر, توحید کو چھوڑ کر, سنت کو چھوڑ کر, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر, اللہ اس کے رسول کی فرما برداریوں کو چھوڑ کر, جو کچھ جمع رہنا, جمع پونجی, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. خیر کا لفظ آیا ہے, فَلْيَفْرَحُوا خیر مما یجمعون. یہ خیر ہے, اللہ کا فضل, اللہ کی توحید, اللہ کی سنت, نمازیں 5 وقتہ, قرآن حدیث, یہ خیر ہے کہا. مما یجمعون, جو لوگ بینک بیلنس اکٹھا کر رہے ہیں, جو لوگ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں, جو لوگ بڑے بڑے مکانات جو ہے نا کھڑا کر رہے ہیں, جو لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آرام سے گھوم رہے ہیں, اے سی میں گھوم رہے ہیں, اے سی میں رہ رہے ہیں, عالی شان بنگلہ ہے, اور اچھا کھاتے ہیں, اچھا پیتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, یہ سب فنا ہونے والے, یہ سب ختم ہونے والا ہے. باقی رہنے والی چیز کیا ہے, توحید ہے. توحید آپ کے ساتھ, آپ کے خبر میں رہے گی. سنت ہے, سنت آپ کے ساتھ, آپ کے خبر میں جائے گی. نمازیں ہیں, آپ کے ساتھ نمازیں خبر میں جائے گی. اور یہی توحید, یہی سنت, یہی نمازیں, اور اللہ کی رحمت اور فضل سے ہم سب انشاءاللہ تعالی جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے. تو لہذا میرے دوستو, میرے بھائیو, میرا یہ پیغام دنیا کے مسلمانوں سے سنا دیں, بالخصوص وہ مسلمان جو توحید کی وجہ سے, سنت کی وجہ سے غریب ہیں اور اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں. نہیں, وہ مالدار ہیں, ہرگز نہیں, وہ غریب نہیں ہے, وہ مالدار ہیں. اس سے بڑا مالدار اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہے, اللہ اس سے راضی ہے. دوسری آیت دیکھیے آپ, سورہ نحل کی آیت نمبر 96, کیا فرمایا, ما عندکم ینفد, ما عندکم. الفاظ دیکھیے, اے نادان انسان, اے جاہل انسان, اے گوار انسان, ما عندک, تیرے پاس جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے.
ما عندک ينفد، فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، فانی ہے، باقی رہنے والی چیز نہیں ہے. تو لہذا باقی رہنے والی کیا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے. ما عندک ينفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے پاس سے ہمیں کیا ملا ہے؟ اللہ ملا ہے. اللہ ملا ہے، توحید ہم کو ملی ہے، اللہ کے رسول کی پیار، اللہ کے رسول کا پیار، محبت ملا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہمیں ملا ہے، قرآن کا پیغام ملا ہے، حدیث ہمیں ملی ہے. تو لہذا جو چیز فنا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اگرچہ کہ تھوڑا ہے، زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. 100 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، بس یہی ہے دنیا کی زندگی. اور آخرت کی زندگی 100 سالہ ہے، 1000 سالہ ہے، لاکھ ہے، کروڑہ زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ. جی ہاں، جنت میں موت نہیں ہے، اس دنیا میں موت ہے، جنت میں موت نہیں ہے. اس دنیا میں بیماری ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے. اس دنیا میں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، لیکن جنت میں نہ کوئی پریشانی ہے، نہ تکلیف ہے، نہ کوئی بیماری ہے. تو لہذا جہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف سکون ہی سکون ہے، صرف سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے. تو جب وہ چیز اللہ نے ہمیں دیا ہے جو ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کو لے کر ہمیں خوش ہونا چاہیے یا منہ لٹکا کر زندگی گزارنی چاہیے؟ ارے بھائی ہمارے پاس کھانے کے لیے برابر نہیں ہے، رہنے کے لیے ہمارے پاس برابر نہیں ہے، پہننے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیٹا پریشان ہے، بیٹی پریشان ہے، اہلیہ پریشان ہے، میں پریشان ہوں. یہ جملے کبھی بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، کبھی بھی نہیں نکالنا چاہیے. ہمارے نبی کی اتباع کرنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے والوں، آسمان سے جبرائیل آ گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ جو 9 کلومیٹر تقریباً لمبا ہے، 4.5 کلومیٹر چوڑا ہے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو سونے کا بنا دیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسداروں، جبرائیل آسمان سے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا میں عالی شان زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن لیں، اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں. ہائے ہائے، کیا کہا پیارے نبی نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا ہاں دے دو، میں سب سے عالی شان محل میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، عالی شان جو ہے نا گاڑی میں گھومنا چاہتا ہوں، عالی شان زندگی گزارنا چاہتا ہوں. نہیں نہیں، کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر ہے یا ربی لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں محمد ایک دن کھاؤں، اللہ کا شکر بجا لاؤں، ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں. ایسے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے. اطیع اللہ واطیع رسول کا معنی کیا ہے؟ یہی ہے نا. محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی گزارتے تھے، آپ کی جو سوچ تھی، آپ کی جو فکر تھی، آپ کا جو عمل تھا، اس سوچ پر، اس عمل پر زندگی گزارنے والے اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، محمدی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. تو لہذا اس سنت پر عمل نہیں کرنا ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو ہے نہیں، تمام سنتوں پر عمل کرنا ہے. تو لہذا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. غربت کی وجہ سے، اچھا مکان نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے، اچھی سواری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھی آپ کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے یہاں آپ پسندیدہ تھے. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ولنجزینہم، اللہ کہتا ہے اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اے مسلمانوں، اے اہل حدیثوں، اے محمدیوں، اے سلفیوں، تمہیں اس غربت سے نکال کر اعلیٰ مقام جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتا ہے کہ تم جو صبر کرتے ہیں غربت پر، کھانے پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، سونے جاگنے میں، مختصر زندگی گزارنے میں جو صبر کرتے ہیں، اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرتا ہے. اور کیا چاہیے میرے محترم دوستو؟ تیسری آیت کا ٹکڑا سورہ جمعہ. اللہ اکبر. سورہ جمعہ کیا کہا؟ قل، کہہ دو ان اہل حدیثوں سے. جی ہاں، اللہ کہہ رہا ہے، مجھ سے خطاب ہے، آپ سے مخاطب ہے. قرآن مجید کس کے لیے آیا؟ قرآن مجید میرے لیے نہیں آیا، آپ کے لیے نہیں آیا، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں آیا. تو لہذا ہم، میرے لیے اور آپ سے اللہ کہتا ہے قل ما عند اللہ
خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل حدیثوں کو بتائیے، مسلمانوں کو بتائیے، اہل سنہ والجماعہ کو بتائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بتائیے، یہ جو کھیل کود ہے نا، یہ اور یہ تجارت ہے، بینک بیلنس ہے، یہ مارکیٹنگ ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، یہ سب کیا ہے؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. جو اللہ کے پاس ہے یہ اللہ العیب سے، ان تجارتوں سے، ان مارکیٹوں سے، ان مالوں سے، ان بڑے بڑے عالیشان مکانوں سے بہتر ہے. قل ما عند اللہ خیر، خیر کا لفظ آیا ہے. خیر کا مطلب یہ ہے دنیا بھر خیر اور آخرت بھر خیر. خیر ہی خیر ہے. کس کے لیے ہے؟ جو لہ العیب سے بچتا ہے، لہ العیب سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور تجارت میں، مارکیٹ میں پڑھ کر، کاروبار میں پڑھ کر، بزنس میں پڑھ کر، دنیا میں پڑھ کر نمازوں کو ضائع نہیں کرتا کہ بھائی نماز فجر میں نظر نہیں آئے، نہیں مول صاحب دکان پر 12:30 1 بجے تک تھا. نہیں، ایسا نہیں کہتا. جی ہاں، کیا کہتا ہے وہ؟ نہیں، اللہ نے یہ دکان دیا ہے، اللہ نے یہ مال دیا ہے، لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ عبادت کرنی چاہیے، زیادہ اللہ کو یاد کرنی چاہیے. یہ کہتا ہے اہل حدیث، یہ کہتا ہے محمدی، یہ کہتا ہے سلفی، یہ کہتا ہے مسلمان، یہ کہتا ہے مومن، یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ. میرے دوستو، تو لہذا مجھے اور آپ کو ایسا کرنا ہے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. دیکھیے لہو العیب کا لفظ آیا اس میں، تجارت کا لفظ آیا اس میں. تجارت سے بہتر کیا ہے؟ نماز ہے. اے بے نمازیو، نماز فجر چھوڑ کر نماز جمعہ پڑھنے آئے ہو، سن لو، اگر آپ عادت بنا چکے ہیں نماز فجر چھوڑنے کے، آپ عادت بنا چکے ہیں نماز فجر جماعت سے نہ پڑھنے کے، آپ عادت بنا چکے ہیں کہ نماز فجر کو بعد میں قضا کر کے پڑھنے کے، تو آپ کی یہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. ایسے لوگوں کو نماز جمعہ میں حاضر ہونے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. واللہ تعالیٰ للہ فی اللہ. ہاں، نماز کو ہلکا سمجھنے والوں، نماز ہلکی چیز ہے. انا للہ راجعون. اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ. مرنے کے بعد سب سے پہلے جس عمل کا سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. نماز ہے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور آپ کے اور کفر اور شرک کے درمیان کون سی چیز حد فاصل ہے؟ کون سی چیز ہے؟ الصلاۃ ہے، نماز ہے. نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، تجارت کو اہمیت دیتے ہیں، نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، کھیل و کود کو جو ہے اہمیت دیتے ہیں، نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، موبائل کو اہمیت دیتے ہیں. جس کے پاس موبائل اہمیت ہے، جس کے پاس تجارت اہمیت ہے، جس کے پاس لہو لعب کھیل کود اہمیت ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لکھ لیں آپ، اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جی ہاں، اللہ کے پاس اس کی اہمیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو اہمیت دیتا ہے، جو رسول اللہ کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو اہمیت دیتا ہے، قرآن کو اہمیت دیتا ہے، توحید اور سنت کو اہمیت دیتا ہے، نمازوں کو اہمیت دیتا ہے. اس کی اہمیت اللہ کے پاس ہے. تو لہذا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. رزق کہاں سے ملتا ہے؟ کاروبار سے. آپ نے دکان کھول کے بیٹھ گیا تو رزق آ رہا ہے، آپ نے فیکٹری کھول لی تو رزق آ رہا ہے، آپ نے فلاں تجارت کھول لیا تو آپ کو جو ہے رزق مل رہا ہے، آپ محنت مزدوری کر رزق مل رہا ہے. غلط فہمی میں آپ. نہیں، رزق کہاں ہے؟ وہ فی السماء رزقکم کہتا ہے اللہ تعالیٰ. آسمانوں میں رزق رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رزق بانٹتا ہوں، میں روزی تقسیم کرتا ہوں، میں مالدار بناتا ہوں، میں جو ہے نا پیسہ دیتا ہوں، میں دنیا میں خوشحالی دیتا ہوں. جی ہاں، کاروبار میں، بزنس میں میرے محترم دوستو رزق نہیں ہے. کتنے کاروبار والے کاروبار کھول کر جو ہے نا فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے. بتائیے آپ. تو لہٰذا یہ غلط فہمی نکال لیں اس دکان کی وجہ سے مجھے روزی مل رہی نہیں، اور آپ اس دکان کی وجہ سے، اس بزنس کی وجہ سے، اس کاروبار کی وجہ سے آپ نماز جیسی اعلیٰ عبادت کو ضائع کر رہے ہیں. کس قدر بدبخت ہے، کس قدر مجرم ہے، کس قدر محروم ہے وہ شخص توحید کا دعویٰ کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز جیسی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. وہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے جان کرنے کے عالم میں کہا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، میرا نام لینے والوں، نماز کو ضائع نہیں کرنا. الصلاۃ اللہ اکبر. کتنی اہمیت ہوگی. جان کرنے کا عالم ہے، روح نکلنے والی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت دے رہے ہیں، نماز کی اہمیت بتلا رہے ہیں. اور آج غیر تو غیر ہے بھائی، غیر تو غیر ہے. شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، خرافات کرنے والے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو پس پش ڈالنے والے، وہ تو غیر ہیں. لیکن ہم اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اہل سنت والجماعہ کا دعویٰ کرنے والے، سلفی کہنے والے، ایک نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ نماز چھوڑنے والا کیسے اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اس کے پاس اہمیت نہیں ہے نمازوں کی، وہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے کا حقدار نہیں رکھتا ہے.
جی ہاں میرے محترم دوستو، تو لہذا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اللہ رزاق ہے، ہاں اللہ رزاق ہے۔ لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، لذت جاتی رہے گی، گناہ باقی رہے گا۔ تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چہر، تکلیف جاتی رہے گی، نیکی باقی رہے گی۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے سلفیوں، اے اہل سنت الجماعت کے لوگوں، وہ اعمال کر لو جو مرنے کے بعد قبر میں کام آئے، اور وہ اعمال میدان حشر میں کام آئے، اور ان اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں اپنے فضل سے ڈال دے۔ والباقیات الصالحات، نیک اعمال، خیر والباقیات الصالحات، تو لہٰذا یہ باقیات صالحات، یہ جو باقی رہنے والے اعمال وہ کرنا ہے۔ دنیا فانی ہے، کاروبار فانی ہے، بینک بیلنس فانی ہے، عالیشان مکان فنا ہونے والا ہے، یہ اولاد فانی ہے، خوبصورت حسین بیوی فانی ہے، ہم سب فنا ہونے والے ہیں۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس نقطے کو سمجھیے میرے محترم دوستو، اس نقطے کو سمجھیے اور اپنی اصلاح کر لیجئے۔ حضرات گرام قدر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم یہاں مال اکٹھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں اور آپ عالیشان محل بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر بینک بیلنس اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں ملوث ہو کر، دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر آخرت کو گنوانے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ جی ہاں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا اللہ کی بندگی کے لیے۔ جی ہاں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت حیات اس لیے رکھی تاکہ اللہ جانچے پرکھے کہ ہم میں سے کون اللہ والا ہے اور کون نفس والا ہے۔ اللہ نے موت حیات اس لیے رکھا تاکہ اللہ امتحان لے کون اللہ والا ہے اور کون شیطان والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھا عمل کرنے والا تم میں سے کون ہے؟ زیادہ عمل کا ذکر نہیں آیا، اکثر عملہ نہیں کہا، احسن عملہ۔ اور احسن عملہ کیا ہے؟ جو قرآن کے مطابق ہو، حدیث رسول کے مطابق ہو، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، آپ تمام سے میں ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دنیا کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ کم زندگی، تھوڑی سی زندگی، سادی سی زندگی، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ کتنے انبیاء آئے، کتنے رسول آئے، کتنے انبیاء مالدار تھے، کتنے انبیاء اور رسول بادشاہ بنے، اور آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال تھا؟ کیا حال تھا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، امہات المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عرض کرتی ہیں کہ میرے گھر میں تین تین چاند گزر جاتے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کا چاند گزر جاتا، ربیع الاول کا چاند گزر جاتا، ربیع الاخر کا چاند گزر جاتا، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ ہائے اہل حدیثو، اللہ کے نبی میں تین مہینے گزر جاتے۔ اللہ کا رسول بھائی محمد رسول اللہ کے بغیر لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہے۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ، نبی کے کلمے کے، نبی کے ذکر کے بغیر اذان مکمل نہیں ہے۔ التحیات کے بعد اللہم صلی علی کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے۔ ایسی ہستی، ایسی شخصیت کے گھر کے تعلق سے ہم سب کی امی جان کہہ رہی ہے، نبی کا گھر ایسا تھا کہ تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور ہم روزانہ 3 ٹائم کھاتے ہوئے اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، نماز فجر ضائع کر رہے ہیں، دیگر نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے بصیرت اور بصارت رکھنے والو، نصیحت پکڑو، عبرت پکڑو، چھوڑو اس دنیا کو، فانی دنیا ہے۔ یہاں اس دنیا میں ہمیں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، ہم کیسے زندگی گزاریں، ہم کیسے زندگی گزاریں، اچھی زندگی گزاریں یا بری زندگی گزاریں، یہ اختیار مجھے دیا ہے۔ کتنا جینا ہے یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ایک آئے گا اپنی مرضی سے اللہ ہم کو اٹھا لے گا۔
یہ موت اور حیات کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ زندگی کیسے گزارے یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. آنا میرے اختیار میں نہیں ہے, جینا میرے اختیار میں ہے. اچھی زندگی جئیں, اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندیں یا شیطان کے نقش قدم پر زندگی گزاریں, یہ میرے اختیار میں ہے. آنا میرے اختیار میں نہیں ہے اور موت بھی میرے اختیار میں نہیں ہے. کب موت آئے کسی کو پتا نہیں, کہاں آئے کسی کو پتا نہیں ہے. تو لہٰذا جب ایسی فانی دنیا ہے, میرا آنا مجھے نہیں معلوم, میرا جانا مجھے نہیں معلوم, تو چند روزہ زندگی کو اہمیت دینا. قرآن کیا کہتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا. ہائے ہائے ہائے, کیا جملہ ہے سورہ اعلیٰ میں. شاید اسی لیے جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے تھے, سورۃ الاعلیٰ, سورۃ الغاشیہ, عیدین میں اور نماز جمعہ میں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کو اہمیت دیتے ہو, دنیا کو ترجیح دیتے ہو, آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. میرے دوستو, میرے بھائیو, اپنے آپ کی اصلاح کریں. بیوی کو بھی بات سمجھائیں, بیوی کو بھی سمجھانا کہ زندگی سیدھی ہونی چاہیے. عیش و آرام کی زندگی یہاں نہیں ہے, دنیا میں عیش و آرام نہیں ہے, یاد رکھ لیں میرے دوستو. بچے جو معصوم بچے ہیں نا, ان کو بھی سمجھانا کہ بیٹے یہ زندگی عارضی ہے, فانی ہے, ہمیں اچھا کھانا, اچھا پینا, اچھا رہنا, اپنی مرضی کے مطابق, خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا جنت میں ہے. یہ دنیا فانی ہے. بیوی کے ذہن میں, بچوں کے ذہن میں, دوستوں کے ذہن میں, پڑوسیوں کے ذہن میں, مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہوگی میرے محترم دوستو. اس لیے کہ آج کی قوم ہماری دنیا پرست ہو گئی ہے, نفس پرست ہو گئی ہے, شیطان پرست ہو گئی ہے. اجلا دیکھ کر اچھل رہے ہیں, پیلا دیکھ کر پھسل جا رہے ہیں. تو لہٰذا ایسے موقع پر ہم تمام کی ذمہ داری ہے, علماء کی بھی ذمہ داری ہے, ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے, دعات کی بھی ذمہ داری ہے, مدرسین کی بھی ذمہ داری ہے, مسجد کے جو نگران ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے, مدارس کے جو ذمہ دار ہے ان کی بھی نگرانی ہے. یہ نورانی چہرے جو میرے سامنے ہیں, آپ تمام کی بھی ذمہ داری ہے کہ دنیا کی حقیقت جانیں اور دنیا کی کیا حقیقت ہے یہ ہم اپنی اولاد کو, بیوی کو, بچوں کو سمجھائیں. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں, دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں, دنیا کو اہمیت دینے والوں, کان کھول کر سن لیجئے, الدنیا ملعونہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ پیارے نبی نے فرمایا ہے, یہ سچی اتھینٹک حدیث ہے. الدنیا ملعونہ, یہ دنیا لعنتی ہے, اس میں جو کچھ ہے یہ بھی لعنتی ہے. اللہ اکبر. دنیا لعنتی ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی لعنت سے بھرا ہوا ہے. لیکن دو چیزیں ہیں, وہ کیا ہے؟ لعنت نہیں ہے. ایک اللہ کا ذکر ہے اور قرآن حدیث کو پڑھانا پڑھنا, یہ لعنت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا دنیا پوری کی پوری لعنت ہے, ملعونہ کہا گیا. اور کیا چاہیے؟ اللہ بذکر اللہ, اللہ کا ذکر. لہٰذا اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ نماز جمعہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. نمازیں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. جی ہاں, روزہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. حج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. ارکان اسلام اللہ کا ذکر ہے. فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, یہ اللہ کا ذکر ہے. فذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرو, کامیابی مل جائے گی. تو لہٰذا نمازیں بھی اللہ کا ذکر ہے. صرف سبحان اللہ تسبیح لے کر بیٹھنا ہی ذکر نہیں ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو لہٰذا میرے محترم دوستو, نوجوانوں, یہ چھوڑ دو یہودیوں کے راستے پر چلنا, غیروں کے راستے پر چلنا چھوڑ دو. یہ شان اور شوکت کی زندگی کو چھوڑ دو. تمہارے سامنے بلال نہیں ہے, بلال کی جوانی نہیں تھے. تمہارے سامنے مصعب بن عمیر نہیں تھا جو مدینے کا سفیر تھا. مکہ آنے سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو معلم القرآن بنا کر بھیجا؟ کس کو یاد ہے؟ یہ نام یاد ہے مصعب بن عمیر کا؟ نہیں, صرف ہالی ووڈ, بالی ووڈ فنان لنگے ناچنے والوں کا نام یاد رکھتے ہیں. مصعب بن عمیر وہ نوجوان ہیں جب مکہ کی گلی میں گھومتا تھا, مکہ کی گلی میں جو گھومتا تھا, جس گلی کے موڑ سے گزرتا تھا, گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی تھی کہ ہو سکتا ہے مصعب جو ہے نا نکل رہا ہے, مصعب جا رہا ہے. ایسی خوشبو لگاتا تھا, یمن سے اس کی خوشبو آتی تھی. عطر جو ہے نا یمن سے آتا تھا حضرت مصعب بن عمیر کا. اتنا مالدار لال تھا, اتنا مالدار بیٹا تھا. لیکن جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ پڑھ لیا تو کیا زندگی تھی اس کی؟ کچھ بھی زندگی نہیں تھی. مال چھین لیا گیا, گھر سے بے دخل کر دیا گیا. ٹاٹ کی پٹیاں, ٹاٹ کی پٹیاں جو آتے ہیں نا وہ پہن کر جو ہے نا وہ نکلے تھے. اللہ اکبر. کہاں عالی شان پوشاک, عالی شان پوشاک. ان کے کپڑے باہر سے آتے تھے, سعودی عرب سے نہیں آتے تھے, مکے سے نہیں آتے, نہیں سلتے تھے, باہر سے آتے تھے. لیکن جب اسلام لایا تو معمولی سی زندگی, سیدھی سادی زندگی تھی.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا مدینہ. انہوں نے قرآن پڑھایا، دین سکھایا. کتنے جلیل القدر صحابہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے. اللہ اکبر. جب ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، جب ان کو جو ہے نا دفنانے کے لیے قبر میں اتارا گیا تو صرف ایک چادر تھی. اللہ اکبر. کتنا آسانی سے میں کہہ رہا ہوں، کتنے آسانی سے آپ سن رہے ہیں، لیکن ہمارا حشر وہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہم بھول جاتے ہیں، نصیحت نہیں پکڑتے، بھول جاتے ہیں. جب قبر میں لٹایا گیا ایک ہی چادر تھی. جب چہرہ چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے، جب پیر چھپائے جاتے تو چہرہ کھلا جاتا. اللہ کے رسول کو اطلاع دی گئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ چہرے کو چھپا دیا جائے اور پیروں پر جو ہے نا گھاس ڈال کر جو ہے نا دفن کر دیا جائے. یہ تھے اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدے، جنہیں رضی اللہ عنہ و رضوان کا ٹائٹل دیا. اور آج میری اور آپ کی زندگی، نوجوانوں کی زندگی دیکھیے آپ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، ہماری بیویوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے رشتہ داروں کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے پڑوسیوں کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے. اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم في الدارين. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم في الدارين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کی بخشش فرما دے. ہم سب کو دنیا کو سمجھتے ہوئے، دنیا کی حقیر زندگی کو سمجھتے ہوئے دنیا کو اتنی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کی اہمیت کو جانتے ہوئے آخرت کو اتنی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آخرت کو اہمیت دیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے. اللہ تعالی ہمیں سیدھی سادھی زندگی گزارتے ہوئے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہیں کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بارك الله فيكم. قوموا للصلاة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.